بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، اب ہمارا جو ہے وہ جمال القرآن کا سبق ہے۔ کل بھی ہم نے اس کی مشق کی تھی، اور کل ہم نے لحن کی مشق کی تھی کہ جو لحن جلی کی جو چار صورتیں تھی، تو اس کی ہم نے مشق کی تھی۔ آج جو ہے وہ ہم ساتھ جو ہے اسی کے ساتھ انشاءاللہ آج تعوذ اور تسمیہ کی مشق بھی ساتھ ساتھ ہی کریں گے۔ جی، تو سب سے پہلے جو ہے وہ کون آئیں گے؟ جو پہلے جو ہے وہ صورت تھی، ہم نے جو سبق پڑھا تھا اس میں تعوذ و تسمیہ میں، تو اس کی ہم نے کہا تھا کہ اس کی جو ہے وہ 5 صورتیں بنتی ہیں۔ ایک ہے ابتدائے تلاوت، ابتدائے صورت۔ جی، اس کی جو ہے وہ کون جو ہے وہ پڑھ کے دکھائے گا یہاں سے؟ میں پڑھ کے دکھاؤں صحیح؟ جی، پڑھ کے سنائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے کل بھی آپ لوگوں سے بتایا تھا کہ اس کے بعد صورت کا نام ہے تو صورت کا نام لے کر پھر بسم اللہ پڑھیں۔ جی، بس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورۃ العصر مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر را کی الا آواز الذی لفی خسر، را کی آواز نہیں آئی۔ لفی خسر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ چلیں شاباش۔ اچھا، یہ کون سی صورت ہے یہ والی؟ کون سورة سی والعصر، العصر استاذ جی۔ عبد الرحمن، آپ بتاؤ جی، کیا صورت ہے یہ والی؟ سورة العصر۔ ہاں ہاں، عبد الرحمن جس نے بھی پڑھ کے سنا ہے اس کی بات کر رہا ہوں کہ یہ جو آپ نے تعوذ تسمیہ والی 5 صورتوں میں سے یہ کون سی صورت تھی جو آپ نے پڑھی؟ یہ ابتدائے تلاوت، ابتدائے سورت۔ اچھا بتائیں، ابتدائی تلاوت کی صورت میں کیا کرتے ہیں؟ ابتدائے تلاوت میں تعوذ بھی پڑھنا ہوتا ہے، کیونکہ اس کا محل پایا جاتا ہے کہ تلاوت شروع ہو رہی ہوتی ہے۔ جی ٹھیک ہے، اور اس کی اور دلیل کیا تھی؟ اور اس کے ذریعے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جی ٹھیک ہو گیا، اور بسم اللہ کی دلیل کیا تھی؟ بسم اللہ کی دلیل یہ تھی کہ سورج شروع ہو رہی ہے اور ہر سورج کی شروع میں بسم اللہ لکھی ہوئی ہوتی ہے، یہ اس کی دلیل ہے، اس لیے پڑھنا۔ یہاں سورت بسم اللہ کا بھی محل پایا جا رہا ہے۔ شاباش، ٹھیک ہو گیا جی۔ یہ تو ہماری ہوگی تعوذ تسمیہ کی پہلی صورت، کہ دونوں کا جو ہے وہ محل پایا گیا، اس وجہ سے آپ نے دونوں جو ہے وہ پڑھی۔ اچھا جی، اس کے بعد دوسری جو ہماری جو صورت تھی وہ کون پڑھے گا؟ جو ہے وہ دوسری صورت کون سی تھی؟ جی، ابتدائے ابتدائی تلاوت تلاوت درمیانے، درمیانے صورت تھی یا پھر درمیانے تلاوت طے صورت تھی دوسری صورت؟ ابتدائی تلاوت درمیان سورت۔ جی، کون پڑھے گا؟ سادی میں پڑھتا ہوں۔ کون ہے؟ نام؟ ظہیر، ظہیر؟ ظہیر ظہیر۔ جی ظہیر الدین ہوئی، آپ پڑھیں۔ یہاں تاؤس کا پڑھنا ضروری ہے ہوں کیونکہ ہوں تا... ہوں، جی یہ جی نہیں یہاں بتانا، جی یہ جی ہم جی پڑھ کے سنانا مجھے آپ نے۔ صحیح۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ قریش مکیہ۔ پھر غلط نام، اور جو سامنے صورت لکھی ہوئی ہے اس میں سے کوئی پڑھے، سو تو بروج پڑھے۔ والسماء ذات ہوں، البروج۔ دوبارہ شروع کریں۔ اعوذ ابتدائی باللہ تلاوت درمیانی صورت، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ ابتدائی تلاوت درمیانی صورت کا مطلب کیا ہے؟ تلاوت شروع کرنا، درمیان سے۔ درمیان سے پڑھنا۔ ہاں ہاں، میں صرف ظہیر الدین سے پوچھنا جو سبق سنا رہے ہیں۔ جی جی، جی ظہیر الدین بھائی، آپ بتائیے کہ ابتدائی تلاوت درمیانی صورت کا مطلب کیا ہے، پھر ہی آپ اس کو پڑھ پائیں گے۔ اگر مطلب ہی نہیں پتا ہوگا تو پھر پڑھیں گے کیسے؟ تلاوت کرنا سورت کے درمیان۔ شاباش، تو تلاوت کرنا جو ہے وہ صورت کے درمیان سے۔ جی، پڑھوں آگے۔ جی پڑھیں۔ بسم اللہ
بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی آپ پھر والسماء، بسم اللہ پڑھ رہے ہیں؟ سوری کوئی غلطی ہو گئی استاد جی. جی پڑھیں، اسی کی تو مشق کروا رہے ہیں جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ البروج مکیہ. پھر غلط پڑھ رہے ہیں آپ. آپ کہہ رہے ہیں کہ تلاوت شروع کرنا سورت کے درمیان سے. سورت آپ تلاوت شروع کر رہے ہیں سورت کے شروع سے. اچھا یہ غلطی ہو گئی، جی میں دوبارہ پڑھتا ہوں. ان دوبارہ شروع کریں. اعوذ باللہ بسم اللہ دوبارہ پڑھیں یا پڑھ اعوذ لیے. باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنین شہود. ٹھیک ہے. اب مجھے آپ اس کا حکم بتائیں، جو تفصیل اس کی کیا تفصیل تھی؟ کہ یہاں تعوذ کا پڑھنا ضروری ہے کیوں؟ کیونکہ تعوذ کا محل پایا جا رہا ہے، کیا محل ہے وہ؟ تلاوت شروع ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اور دلیل اور میں دلیل مجھے سنا ہے، دلیل کیا تھی اس کی؟ اس کی دلیل جو ہے تسمیہ کے پڑھنے میں، اچھا یہ ہو گیا. دلیل یہ ہے کہ قرآن کھولا اور اس میں ہم، رکوع پڑھنا شروع. نہیں نہیں، یہ تو دلیل کیا ہے جو آپ نے کہا نا قرآن شروع کرتے وقت جو ہے وہ اعوذ باللہ پڑھی جاتی ہے، اس کی وہ کیا دلیل ہے؟ قرآن کریم کی آیت تھی نا. اچھا ہاں وہ ذہن میں آ گیا. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. شاباش جی، یہ دلیل تھی تعوذ کی کہ جب تلاوت شروع کرو تو جی جی شیطان مردود سے جو ہے وہ اللہ کی پناہ مانگ لو. ٹھیک ہو گیا. بے اب شک، اب شکریہ. دوسرا حکم. اعوذ باللہ ہو گیا. بسم اللہ کے بارے میں کیا تفصیل تھی اس صورت کی؟ بسم اللہ بتایا نا سر آپ، اس کی میں دلیل نے کیا غلطی تھی؟ غلط بتایا تھا. ہاں ہاں، جو بھی آپ نے صورت پڑھی ہے نا، مطلب حدیث صاحب نے بتایا نا کہ یہاں پر تعوذ پڑھنا ضروری تھا، تو آپ نے بتایا جی جی دلیل. جی بسم اللہ کے بارے میں کیا ہاں. تفصیل تھی وہ بتائیں. تسبیح کے پڑھنے میں اختیار ہے، چاہے پڑھیں یا نہ پڑھیں، لیکن شاباش، پڑھنا بہتر ہے. یہ وہ چیز ٹھیک ہو ذرا گیا. کنفیوز ہو گیا تھا حضرت. کوئی بات نہیں. جی اگلی صورت، تیسری صورت کون پڑھیں گے؟ تیسری صورت کون پڑھیں گے؟ کیا تھی تیسری صورت، کون بتائیں گے؟ یہ سبق یاد یہ کر کے آئے ہو درمیان آپ لوگ، تلاوت خاموش جی کیوں ہیں؟ درمیان تلاوت تلاوت ابتدائی سورت. صورت. جی آصف آپ بتائیں کیا بتا رہے ہیں آپ؟ یہ درمیان تلاوت ابتدائی صورت. شاباش. درمیان تلاوت ابتدائی صورت، کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی اس میں یہ کہ جیسے آپ تلاوت کر رہے ہیں، پہلے سے تلاوت کر رہے ہیں جی اور پھر صورت شروع ہوگی. ٹھیک ہے. تو اب صورت شروع ہوگی تو اس میں آپ یہ وہ والی نہیں صورت، پڑھیں ہاں گے. ٹھیک ہے، بس یہ والی صورت ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ تلاوت پہلے جی سے کر رہے ہیں، درمیان میں صورت شروع ہوگی. ٹھیک ہے، یہ تیسری صورت یہ جی ہے. تو اب جب آپ تیسری صورت کی طرف آئیں گے تو مطلب کوئی نہ کوئی ایک چیز پہلی والی پائی جائے گی. یہ پہلی صورت پائی جائے گی اس کے اندر، سمجھ آ رہی ہے نا؟ کیونکہ تیسری صورت جب بھی آپ پڑھیں گے تو آپ کی تلاوت پہلے سے شروع ہوگی ہوئی ہوگی نا. جی جی تو اب آپ پہلے سے ہی شروع کریں، اور اس کے بعد پھر جب یہ تیسری صورت بھی آئے گی تو پھر اس پر بھی عمل کریں. جی جی میں جی کریں. جی میں واللہ من ورائہم محیط بل ہوا قرآن نہیں 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 مجید. نہیں نہیں نہیں، دیکھیں نا. اب دیکھیں، اب آپ نے جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت شروع کی ہے، تو اب دیکھیں یہ آپ نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کی کہاں سے؟ درمیانے سورہ سے شروع کی ہے نا. تو یہاں پر سورت نمبر 2 بھی آپ کو یہاں پہ لاگو کرنی ہے. سمجھ آئی بات کی؟ یہ جو ابھی آپ نے واللہ من ورائہم شروع کی ہے، یہ کون سی صورت پہ آپ نے عمل کیا؟ دوسری صورت پہ عمل کیا نا، کہ یعنی کہ ہاں تلاوت کرنا صورت کے درمیان سے. تو اس کا جو جی. حکم تھا اس کے مطابق شروع کرے نا، پھر تیسری صورت بھی اسی کے اندر آ جائے گی. لیکن حضرت جی میں نے یہاں پہ ریزیوم کیا، میں پہلے سے ہی پڑھ رہا ہوں. یہ تو ابھی کلاس میں ہوں نا، میں نے ریزیوم کیا میں پہلے سے ہی پڑھ رہا ہوں. جی تو جی اس کا مطلب میں نے جب شروع میں نے کی تھی، فار ایگزامپل 10 منٹ پہلے، جی جی، تو اس وقت میں نے اعوذ باللہ پڑھ لی تھی. وہی تو میں کہہ رہا ہوں، وہ بھی صورت ساتھ ہی پڑھیں یہاں پر، وہ بھی صورت ساتھ ہی جی جی پڑھیں. تو دونوں یہاں پر لاگو اوکے. کریں.
कठी लागू जी करें ना यहाँ ठीक। पर। जी 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 ठीक, मैं समझ गया जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल्लाहु मिन वराइहिम मुहीत, बल हुवा कुरआनुम मजीद, फी लौहिम महफूज, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, आ वस्समाइ वत्तारिक, वमा अदराका मत्तारिक, शाबाश, मत्तारिकुन। ठीक हो गया, ठीक है जी। तो अब आपने यहाँ पर देखें दोनों सूरतों में अमल कर लिया ना। एक आप में जो है वो सूरत, दूसरी सूरत पे भी अमल हो गया और तीसरी पर भी अमल हो गया, क्योंकि आपने दरमियान से शुरू की है तिलावत। तो अब आपने औज़ुबिल्लाह पढ़ी, बिस्मिल्लाह पढ़ने में इख्तियार था, लेकिन आपने बिस्मिल्लाह ही पढ़ ली चूंकि बेहतर था। दूसरी सूरत होगी, और उसी के अंदर फिर तीसरी सूरत भी आ गई कि अब आप तिलावत पढ़ते पढ़ते दरमियान में तीसरी सूरत शुरू हो गई थी, मतलब तीसरी सूरत थी, यानी कि सूरत तिलावत पहले से शुरू थी, दरमियान में सूरत आ गई। ठीक है, तो दोनों पे अमल हो गया। जी चलें जी, अब जो है वो अ, चौथी सूरत बताइएगा, चौथी सूरत कौन बताएंगे? वो सर इब्तिदाए तिलावत इब्तिदाए सूरतुल तौबा। शाबाश, एक मिनट में वो निकाल लेता हूँ, उसका पता नहीं क्या नंबर सफ़ा था। जी, आ गई है। जी भाई करीमुल्लाह, पढ़िएगा वो सूरत, पहले मतलब समझाइए इसका मतलब क्या है, इब्तिदाए तिलावत इब्तिदाए सूरत तौबा, इसका मतलब क्या है? जी सर, इसका मतलब ये है कि अगर हम कुरान पाक की तिलावत की इब्तिदा ही सूरत तौबा से कर रहे हैं। शाबाश जी, ये मतलब है जी। अब जो है वो पढ़िए फिर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही इलल्लज़ीना आहadtum मिनल मुशरिकीन, فسيحوا في الأرض أشهر واعلموا أنكم हाँ غير हाँ, लफ्ज़ छोड़ गए मीम के बाद। معجز मेरी आवाज़ الله आ रही है? وأن الله مخزي मेरी الكافرين، आवाज़ आ रही है आपको? وأذان من बाकियों को मेरी आवाज़ आ الله रही है? ورسوله जी आ रही है, सही आ रही है। ये आ रही है सारी। करीमुल्लाह का माइक बंद कर रहा हूँ। जी, अच्छा जी, ठीक है जी। क्यों साथी पढ़े, कि नेट का मसला होगा? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. सूरत का नाम भी ले ले, मैंने ये भी कहा था। بارك. फिर से. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة التوبة مدنية. तौबाती بسم नहीं है, الله. तौबाती नहीं है, तौबाती। سورة سورة التوبة तौ مدنية. तौ क्या होता है? तौ, तौ नहीं तौ। जी. जी। توبة مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين हम्म, عاهدتم मिलाकर पढ़े, वक़फ़ किया है, पीछे से मिलाकर पढ़े। ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. ठीक है, यहाँ पर कोई दूसरी सूरत भी है? जी नहीं. बस यही सूरत है? जी, औज़ बिल्लाह और बिस्मिल्लाह. और उस्ताद मोहतरम वैसे उसमें के औज़ बिल्लाह पढ़ सकते हैं, बिस्मिल्लाह ना भी पढ़े तो ठीक है. वो वाली सूरत भी पढ़े तो फिर हुआ ना दूसरी सूरत भी, बिस्मिल्लाह में जी इख्तियार है ना, अब दूसरी सूरत भी पढ़े। जी, इख्तियार है. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. सूरतुत तौबति मदनिय्यह. बराअतुम
من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم إلى الذين عاهدتم من المشركين. शाबाश, ठीक हो गया जी भाई. جی पांचवी सूरत कोई पढ़े? पांचवी सूरत. उस्ताद जी मैं पढ़ूं? इब्तिदाए सुलेमान. तिलावत दरमियान तौबा। नहीं कलीमुल्लाह, आपने पढ़ ली है पिछली सूरत. पिछली आपने पढ़ ली है, आपके माइक का मसला था. जी सुलेमान. जी जी। पढ़िए. क्या सूरत है पांचवी? पांचवी सूरत ये है कि सूरत तौबा पढ़नी है दरमियान में, मिसाल आप जब तिलावत के दरमियान में। जी, तो देख के बता रहे हैं, जुबानी बता रहे हैं ये सूरत? नहीं नहीं, मैं जुबानी बता रहा हूँ। ठीक है जी, पढ़िए. इसमें जो आप पहले से तिलावत करते आ रहे हैं ना, तो वो पहले तिलावत अभी आप जी शुरू जी। कर रहे हैं, ठीक है, पहली वाली भी. तो वो पहली वाली सूरत भी उसी मुताबिक चलेंगे आप. जी. अ, तो पहले मैं जो हूँ क्योंकि मैं तावुज़ और बिस्मिल्लाह तो मैं पढ़ चुका हूँ पहले से, मिसाल वही मैं ना, दोबारा पढ़नी है, मतलब। वही वाली दोबारा पढ़नी है. ये जी अभी जी आप यहाँ से शुरू करें ना, वल्लज़ी नामों से शुरू करेंगे ना. इसका मतलब ये है कि अब जी आप जी। कौन सी सूरत पे अमल करने लगे हैं? पांचवी सूरत पे। हाँ, दूसरी पे. पांचवी बाद में आएगी. अभी आप दूसरी पे शुरू करने लगे हैं ना, क्योंकि अब आपने तिलावत जो है वो सूरत के दरमियान से शुरू की है. उसके मुताबिक जी पढ़ें, जी फिर आगे पांचवी भी फिर पांचवी भी आ जाएगी, वो भी पढ़ें. जी जी. जी, मैं समझ गया। जी. वल्लज़ीना आमनु गलत. मिन बाद। गलत, आपने तो ना कुछ पढ़ा ही नहीं. कैसे जी? तिलावत आपने सूरत के दरमियान से शुरू की है, तो उस तरह से जब जी जी। तिलावत सूरत के दरमियान से शुरू होती है तो क्या पढ़ते हैं? वो तो आपने पढ़ा ही नहीं कुछ भी. मैंने कहा कि औजुबिल्लाह और बिस्मिल्लाह तो मतलब ऐसे कि मैं पढ़ चुका हूँ, वही मिसाल ना, मैं ये वो अज्यूम कर रहा हूँ। वही तो मैं कह रहा हूँ कि वो फर्ज नहीं करना, वो अभी अभी फर्ज करें कि अभी हम वहीं से पढ़ने लगे हैं. अच्छा ठीक है ठीक है। वो अभी फर्ज कर लें. अभी वो अभी पहले आप फर्ज कर चुके हैं ना, हम पढ़ते आ रहे हैं. मतलब वो यहीं से अब आप शुरू करें हम्म, कि मैं यहीं से पढ़ने लगा हूँ. सही है, जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल्लज़ीना आमनू मिन बअदु वहाजरू वजाहदू मअकुम फउलाइका मिनकुम वऊलुल अरहामि बअज़ुहुम वह ऊल औला। नहीं, ये वाव लिखने में आती है, पढ़ने में नहीं आती. ये मैंने वो जगह सजी मैंने सुना था कि अगर पेश के बाद वाव आ जाए तो उसको आपने थोड़ा खींचना होता है। हाँ मुझे जी. मैंने एक जगह। वो वाव साकिन होती है ना. लेकिन ये जो वाऊल हुआ है ना, ये वाव जो है वो लिखने जी। में आता है, पढ़ने में नहीं आता. ये सिर्फ इसको अच्छा, सिर्फ लिखने में पेश आता होगा। है. वाउल, ये असल में वाव सिर्फ लिखने के लिए आई हुई है. ये पढ़ी नहीं जाएगी अच्छा, वाउल लोग. ये वो वाली वाव सही। नहीं जो आप कह रहे वो हैं ना. उलुल। वो जो आप कह रहे हैं उसको कहते हैं जी वाव जी मद्दा. यानी वाव साकिन हो, उससे पहले पेश हो, तो फिर वो पहले वाले हरफ को लंबा करते हैं. जैसे यहाँ पर देखें, फसीहू. ठीक है, ये वाव फसीहू. जी जी। ये ठीक है. वालमू. ठीक है, ये होगी. और इसी तरीके से अच्छा। कि जी वो जी, मैं उसको समझ गया। उसको कहते हैं वाव मद्दा. वो वाली वाव नहीं है. ये जो है अच्छा, ये मैं असल में। इसका लिखने का कायदा है कि ये जो जिस तरह कुरान मजीद में आना का लफ्ज आता है, आना, वो भी जो है वो भी उसका जो अलिफ है वो भी कुरान मजीद में जहाँ कहीं भी आ जाएगा, तो उसका भी जो है वो अलिफ नहीं पढ़ा जाता. उसको आना पढ़ते हैं, उसको आना नहीं पढ़ते. ठीक है. जैसे कुल या अय्युहल काफिरून में शायद वो आता है, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद. ये वला अना आबिदुन. ठीक है. अब अगर तो इसके आगे अलिफ लगा हुआ है, लेकिन ये अलिफ जो है पढ़ा नहीं जाएगा कहीं कहीं भी. जब भी कुरान मजीद में आ जाएगा इसको हम पढ़ेंगे वला अना आबिदुन. जी जी, मतलब इंशाल्लाह हमारी तजवीज में तो ये सब चीजें इंशाल्लाह सही हो जाएंगी, अल्लाह ने चाहा तो। इंशाल्लाह. चलिए. इस। अभी अच्छा, तो फिर शुक्र है, बस दो तीन इसी सबक हुए. चीज के जो हम सीखे आए। जी जी। चलिए. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वऊलुल अरहामि बअज़ुहुम औला बिबअज़िन फी किताबिल्लाह इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम। शय ब- नहीं, शई. शय बड़ी आ नहीं है ये. अरबी में बड़ी आ नहीं शै होती. शै इसलिए इसको शई पढ़ते हैं. अगर बड़ी आ होती तो शय पढ़ते हैं आप. शै- अच्छा, शैइन अलीम। बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिहि इलल्लज़ीना आहादतुम मिनल मुशरिकीन। चैन, शाबाश, ठीक हो गया.
جی بھائی، سمجھ آئی باقی سب کو بھی یہی صورتوں کی؟ جی جی سر. چلے جی جی، صحیح. دوبارہ آتے ہیں. اب جو باقی جو رہ گئے ہیں وہ بھی جو ہے وہ پڑھیں، ٹھیک ہے، تاکہ باقیوں کو بھی جو ہے وہ پڑھنے کے جو ہے وہ موقع ملے. جی، کوئی اور ساتھی استاد پڑھیں جی. محترم، جی میں بسم پڑھوں؟ اللہ، ایک منٹ ایک 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 چیز ہے سر آپ کو بتانا تھی. آپ نے کہا تھا کہ آج ریمائنڈ کروانا ہے کہ وہ کچھ قواعد ہیں، ٹھیک ہے. بنیادی عقائد ہیں. چلیں جی، میں پھر وہ قواعد جو ہے وہ لکھوا دیتا ہوں. جی وہ لکھ لیں، چلیں قاعدے لکھ لیں. چلیں جی، سب سے پہلے جو ہے وہ ایک بنیادی قاعدہ ہے، اس کے اوپر آپ نے لکھنا ہے غننے والا قاعدہ. قاعدہ نمبر 1، غننے والا قاعدہ. لکھ رہے ہیں بھائی باقی سب بھی؟ جی سر جی لکھ رہے ہیں. جی صحیح. جی میں نے بھی بس میں بھی لکھنا شروع کر رہا ہوں جو بھی. جلدی سے لکھیں، شکریہ. قاعدہ نمبر 1، غننے والا قاعدہ. جی لکھیے گا. پورے قرآن کریم میں جب بھی نون اور میم پر شد آ جائے، پورے قرآن کریم میں جب بھی نون اور میم پر شد آ جائے، وہاں جی غنہ کرتے ہیں. سر سر جی نون اور میم پر. جی نون اور میم پر. نون اور میم پر شد آ جائے. جس نہیں لکھا جا رہا وہ پوچھ بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ دوبارہ پہ جی لکھوا دوں. پورے قرآن کریم میں جب بھی نون اور نون اور میم. میم پر، نہیں جو نے لکھ لیا وہ نہیں بولے، نون اور میم پر شد آ جائے وہاں غنہ کرتے ہیں. سب نے لکھ لیا ہے قاعدہ نمبر 1 غننے کے بارے میں؟ جی چلیں جی. چلیں جی، دوسرا قاعدہ جو ہے وہ لکھ لیں. قاعدہ نمبر 2، انسان کے بارے میں. انسان کے بارے میں. انسان؟ جی انسان. انسان لفظ انسان کے بارے میں، ٹھیک ہے. انسان مطلب میرے بارے میں نہیں ہے، جو انسان کا لفظ آتا ہے نا اس کے بارے میں. قاعدہ نمبر 2، لفظ انسان کے بارے میں. پورے قرآن کریم میں جب بھی انسان کا لفظ آ جائے، پورے قرآن کریم میں جب بھی انسان کا لفظ آ جائے، وہاں غنہ کرتے ہیں. پورے قرآن وہاں کریم غنہ میں کر. جی غنہ کرتے ہیں. لائک فار ایگزامپل؟ جی، ان الانسان، یا ایہا الانسان، ٹھیک ہے. یہ سامنے مثال بھی لکھی ہے، یہ دیکھیں، یہ لکھی ہوئی ہے، یہ لکھی ہوئی ہے. صحیح. وَبَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا إِنَّ الْإِنسَانَ، دونوں ان- قاعدوں کی. پورے قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی نون پر شد آ جائے وہاں غنہ کرتے ہیں. تو یہ نون پر شد آ گئی نا، تو یہاں پر ہم غنہ کریں گے. جی انسان کا لفظ آ گیا، یہاں پر بھی غنہ کریں گے. یہاں پر بھی نون پہ شد آ گئی ہے، یہاں پر بھی غنہ کریں گے. یہاں پر بھی نون کے اوپر شد آ گئی ہے، یہاں پہ غنہ کریں گے. یہاں پر بھی نون پہ شد آ گئی ہے، یہاں پر بھی غنہ کریں گے. ٹھیک ہے جی. لکھ لیے دونوں قاعدے؟ لکھ لیے؟ کوئی ساتھی پڑھ کے سنائیں گے دونوں قاعدے. قاعدہ نمبر جی 1. میں استاد جی غنہ والا قاعدہ قاعدہ، نمبر. پورے قرآن غننے والا قاعدہ نمبر 1، پورے قرآن کریم میں جب بھی نون اور میم پر شد آ جائے وہاں غنہ کرتے ہیں. شاباش. قاعدہ نمبر 2. اور قاعدہ نمبر قاعدہ دو نمبر 2، لفظ کوئی اور انسان کے بارے دوسرا میں. کسی اور کو بتانا ہے؟ قاعدہ نمبر 2 کوئی اور بتا دیں. لفظ انسان کے بارے میں پورے قرآن کریم میں جب بھی لفظ انسان آ جائے وہاں غنہ کرتے ہیں. شاباش. ٹھیک ہو گیا، 2 قاعدے ہو گئے. جی اس کے بعد جو ہے وہ تیسرا قاعدہ لکھ لیں. ٹھیک ہے، وہ تیسرا قاعدہ ہے نون ساکن اور تنوین کے بارے میں. قاعدہ نمبر 3، نون ساکن اور تنوین کے بارے میں.
قاعدہ نمبر 3، نون ساکن اور تنوین کے بارے میں لکھ لیا دیکھیے جی۔ پورے قرآن کریم میں جب بھی نون ساکن اور تنوین کے بعد، پورے قرآن کریم میں جب بھی نون ساکن اور تنوین کے بعد، لکھ لیا دیکھیے جی جی۔ آگے لکھ لیں، آگے جو ہے وہ بریکٹ میں لکھ لیں ین مو، یا نون میم واو کٹھا لکھنا ہے، یا نون میم واو کٹھا لکھنا ہے، ین مو، یا کے اوپر زبر لگا لیں، نون کو ساکن کرتے ہیں، میم پہ پیش اور واو بھی ساکن، ین مو، یا نون میم واو، یا نون ٹھیک ہے جی۔ یا یا کے پور اوپر کیا لگا لیں؟ یا پہ زبر لگا لیں اور میم پہ پیش لگا لیں، ین مو، یا نون ٹھیک ہے۔ ٹھیک اب پورے قرآن کریم میں جب بھی نون ساکن اور تنوین کے بعد ینمو میں سے کوئی حرف آ جائے، میں سے استاد کوئی جی حرف، تنوین کیا ہوتا دو زبر دو زیر دو پیش، ہے؟ اچھا اچھا جی جی ٹھیک ہے جی، میں سے کوئی حرف آ جائے وہاں غنہ کرتے ہیں۔ چلیے جی بھائی، یہ 3 گاڑی سب نے لکھ لی ہیں، کوئی ساتھی رہ تو نہیں گئے جنہوں نے نہیں لکھا؟ نہیں چلیں شاباش۔ تو یہ 3 قاعدے ہیں، یہ بہت اہم قاعدے ہیں بھائی، یہ بہت زیادہ ہر جگہ پر آپ کو استعمال ہوں گے، نظر آئیں گے، اس وجہ سے آپ نے اس کو جو ہے وہ یاد کرنا۔ جیسے مثال کے طور پر ہمارے سامنے ایک صفحہ کھلا ہوا ہے، یہ دیکھیں یہاں پر آ رہا ہے رسول من اللہ، دیکھو یہاں پر کون سا قاعدہ لگا؟ تیسرا قاعدہ تیسرا قاعدہ۔ کیا قاعدہ لگا یہاں پر کہ تنوین کے بعد ینمو میں سے کیا آ گیا؟ کوئی حرف آ جائے تو اس کو ہاں ہاں، گنا کرتے ہیں ینمو کا مطلب یہ ہے کہ یا آ جائے نون ساکن کے بعد یا نون تنوین کے بعد، یا آ جائے نون آ جائے میم آ جائے یا واو آ جائے۔ ینمو میں نے آپ کو اس لیے لکھوایا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ اگر یا میم نون الگ الگ یاد کریں گے کبھی یاد نہیں ہوگا آپ کو، ٹھیک ہے۔ تو ینمو کا مطلب یہ ہے کہ یا آ جائے یا نون آ جائے یا میم آ جائے یا واو آ جائے، آئی سمجھ؟ جی چار الفاظ ہیں میں یہ سمجھ چار گئی چار الفاظ چار الفاظ ہیں، اکٹھے ان کو ملا کر لکھا ہوا صرف۔ تو دیکھیں یہاں پر رسولم، یہاں پر دیکھیں تنوین کے بعد ینمو میں سے کیا آ گیا؟ میم آ میم گیا، آ گیا میم آ گئی۔ تو ہم کیسے پڑھیں گے، یہاں غنہ کریں گے یا نہیں؟ جی جی گنا کریں کریں گے، گے کیسے پڑھیں گے؟ رسول رسول من اللہ، من اللہ شاباش۔ آگے دیکھیں یہاں پر بھی آ گیا، تنوین کے بعد جنموں میں سے کیا آیا؟ میم آ گیا، میم میم آ گیا، تو صحفا مطہرہ، مطہرہ، جی جی ٹھیک ہے جی۔ صحف اچھا جی، مطہرہ جی آگے جو مثال دیکھتے ہیں کہ نون ساکن کے بعد آ جائے، نون ساکن کے بعد جو ہے وہ، یہ دیکھیں یہ قاعدہ تو وہی ہے نا کہ نون کے پورے قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی نون اور میم پر شاد آ جائے، یہ وہ ہے ان الذین، ٹھیک ہے۔ اسی استاد جی طریقے سے فمن يعمل شاباش، یہ یہاں آ رہی ہے نا، یہ آ رہی ہے، یہ والی، میں اس میں ترتیب سے ومن دیکھ رہا تھا۔ يعمل نون اچھا بالکل نون ساکن من عمل اور من عمل، چلیں من جی، عمل اور من چلیے یہیں پر آ جائیں، یہاں پر دیکھیں یوم نون، ایزی یہ بھی یوم ایزی یہ بھی سجی یہ جو نہیں نہیں، یوم آیت نمبر ازل، نہیں نہیں یہ نہیں ہے، جی کیونکہ یہاں پر تنوین کے بعد تو ینمو میں سے کچھ بھی نہیں آ رہا، لام آ رہا ہے، تو یوم ازل خبیر یہ ہوگا۔ یہ یعنی یوم ایزی یا کدھر؟ یہاں پر تو لام یوم ہے نا۔ ایزی نہیں نہیں یوم یہ اذن یہ یصدر الناس اشتاتا، یہ والا کیا ہے؟ جی اچھا، جی اشتاتا یوم ازین یصدر الناس، ہاں تنوین ٹھیک ہے، سے وہ ٹھیک ہے، بالکل بالکل یہ والا، یہ آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ ٹھیک ہے۔ جی جی یہ یہی تو دیکھ رہے تنوین کی مثال آ گئی نا، ہم نون ساکن کی ڈھونڈ رہے تھے کیونکہ تنوین کی کافی ہم نے دیکھ لی، یہاں پر آ جاتے ہیں نون ہیں ساکن اچھا کی جی مثال، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے نون ساکن جی کے بعد صحیح ینمو میں سے کیا آ رہا ہے؟ یا 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 آ آ رہا رہا ہے، ہے، کیسے پڑھیں گے؟ فَمَن فمن يَعْمَلْ، يعمل ٹھیک ہے ومن يعمل جی۔ مثقال ذرة خير اب يره دیکھیں یہاں پر وَمَن يَعْمَلْ، یہاں پر بھی سیم ہے، يعمل ٹھیک ہے، آئی سمجھ؟ تو یہ والا قاعدہ بہت زیادہ اہم ہے، جی
کہ یہ بہت زیادہ، یہ دونوں قاعدے جو ہیں وہ بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں. اس وجہ سے آپ نے جو ہے وہ ان دونوں قاعدوں کو یاد رکھنا ہے. اور جب آپ جو ہے وہ تلاوت کر رہے ہوں تو آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جب بھی نون ساکن آ جائے اور نون تنوین آ جائے تو فوراً آپ نے دیکھنا ہے کہ ین منہ میں سے جو ہے وہ کوئی حرف آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. اگر آ رہا ہوگا تو پھر آپ نے وہاں پر غنہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور پورے قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی نون اور میم پر شد بھی آ جائے وہاں پر بھی جو ہے وہ آپ نے غنہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تو بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے مطلب استاد جی، یہ تو مطلب یہ تو واقعی ہے، یہ تو ہمیں پتہ. تو اس وجہ سے میں نے اور آپ یہاں کو پہ بھی یہ لکھوایا ہے. خیر ہے. جی جی خیرًا جی بہت اچھا کیا. یرا. ٹھیک ہے. تو اس لیے میں نے جی آپ کو لکھوایا کہ یہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے اور یہ بنیادی قاعدے ہیں. کیونکہ تفصیلی قاعدے آپ پڑھیں جی گے تو جی یہ پھر بھی بھول جائے گا. جب آپ یہی والا قاعدہ جب آپ آگے جا کر پڑھیں گے نا تجوید کے آخر میں یہ قاعدہ آئے گا لیکن وہاں پر اس کے ساتھ جو ہے وہ لڑ بھی آ جائے گا تو وہ بھی پھر پتہ نہیں لگے گا. تو آدھے آدھے قاعدوں کی آپ نے مشق ویسی ہی کر لی ہوگی جو وہاں پر آئے گا تو انشاءاللہ آپ کے لیے پھر آسانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. جی استاد جی، تنوین زیر زبر پیش تینوں کا جی مجموعہ ہے نا؟ جی، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. ٹھیک جی. کیا ان کا نام ہے. اوکے. ٹھیک ہے. چلیں جی. ٹھیک. آپ سب نے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ یاد کر لیں اور کوشش کریں کہ کل کلاس میں جو ہے وہ گروپ کے اندر جو ہے وہ 4 4 یا 5 5 مثالیں جو ہے نا وہ ان قاعدوں کی جو ہے وہ نکال کر جو ہے وہ دکھائیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ٹھیک یعنی انشاء اللہ. آپ اپنی طرف سے بالکل آسان تر کھولیں گے قل اعوذ برب الناس وغیرہ کی طرف سے نا آپ کو آسانی سے یہ مثالیں مل جائیں گی کیونکہ بہت زیادہ ہیں یہ. تو آپ نے اس قاعدے کی انسان کی جو ہے وہ جو ہے جیسے ان الانسان آگے یا ایھا الانسان، ٹھیک ہے، یہ بھی آ جائے گی. اور یہ آپ کو ذرا کم ملیں گی لیکن جو غنہ اخفا کی ہے جو نون ساکن اور میم ساکن پر شاد آ جائے وہ مثالیں آپ نے 3 3 4 4 جو ہے وہ لکھ کے بھیج دینی ہے. اور اسی طریقے سے نون ساکن کے بعد ین منہ میں سے کوئی حرف آ جائے اس کی مثال اور اور تنوین کے بعد ین منہ میں سے کوئی حرف آ جائے ان کی مثالیں جو ہے وہ 5 5 جو ہے وہ سب لکھ کے بھیجنی. ٹھیک ہے. ٹھیک جی انشاء یہ انشاء آپ کی جو ہے وہ مشق ہو جائے گی. اللہ. چلیں جزاک اللہ. السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام. وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ ورحمۃ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو. جی جی.